اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نماز اگرچہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ 5 رکنوں کا مجموعہ ہے۔ جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں، زکوٰۃ اس پہ ساقط ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ زکوٰۃ دیتا ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس اتنا مال نہیں۔ ایک بندہ بیمار ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، ساقط ہو گیا۔ جو مستطیع نہیں، جس کے پاس مال نہیں ہے، اس پہ حج بھی ساقط ہے، فرض نہیں ہوا۔ باقی کیا بچا؟ نماز۔ توحید ایمان کے بعد جو ایک ہی بات ہے نماز، یہ فرق کرتی ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ جس والد کو، جس والدہ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرے بچوں کی نماز کیسی ہے، اس کو اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھ کے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کیوں کیا ہے۔ اور امام غزالی نے سچ کہا تھا کہ کبھی نہ کہا کرو کہ میں بے نماز ہوں، یہ کہا کرو میں اتنا بدبخت اور بے نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ یہ نہ کہا کرو میں بے نماز ہوں۔ اور حقیقت جانے تو نماز میں سارے رکن ہیں۔ اللہ کی محبت ہوگی تو نماز پڑھے گا۔ روزہ صبر کو سکھاتا ہے۔ جب بھی انسان کی کیفیت بیماری کی ہو یا شدت کی ہو، نماز پڑھے گا تو روزے کی کیفیت بھی اس کے اندر آ گئی۔ زکوٰۃ صرف مالی نہیں ہے، زکوٰۃ کی قسمیں عقل کی بھی زکوٰۃ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کچھ لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پوچھا وہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ آپ کسی بے وقوف کی بات کو سن کے مسکرا دینا اور برداشت کر لینا، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے۔ بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، نماز جب پڑھے گا قولی عبادت بھی، ہر قسم کی پاکیزگی اس کو ملتی ہے۔ اور حج کا مطلب بھی قصد کرنا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رضا کا قصد کرتا ہے تو نماز کے اندر 5 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے توحید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دل میں پیدا کی جائے۔ کیسے پیدا ہوگی؟ سیرت کی باتیں بتائیں، لیکن سیرت کی باتیں کون بتائے گا؟ جس نے خود پڑھی ہوں گی، جس نے خود سنا ہوگا، جس نے خود سمجھا ہوگا۔